بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو، آج میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے اللہ کا عذاب دیکھا ہے۔ صبح سحری کی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے ابھی کمرے میں جا کے بیٹھا تلاوت کر رہا تھا تو اس قدر بجلی کی گرج ہوئی جیسے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہیں۔ تو ابھی بھی میں اندر سے سہما ہوا ہوں کیونکہ میری آواز نہیں نکل رہی کہ اتنا مجھے اللہ کا خوف ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کر دوں۔ دیکھیے، آج کا ہمارا معاشرہ ایسا نامراد بغرت ہو چکا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب ہم جاتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے گروپوں میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر جہاں چغل خوری غیبت، چغل خوری غیبت، چغل خوری غیبت، عمران خان چور، فلانا چور، ایبا چور، وہ چور، ہمارے بڑے بچے بوڑھے سب کے سب ایسے ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جو کافر ہوتے تھے اپنے منہ سے بچوں سے اس مبارک مہینے کے اندر ڈری ہوئی چیز بھی نکال کر پھینک دیا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آج ہم ایسے بغیرت بن چکے ہیں کہ سر عام مسلمان سفید ریش داڑھیوں والے اور نوجوان طبقہ ہمارے، جن کے پیٹ اگر چیک کیے جائیں تو ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، لیکن دن دہاڑے سر عام ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تھوڑا سا بھی شرم حیا غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، سب کچھ جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں بچوں کی۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو 5 سال 10 سال کی عمر تک مکمل قرآن حفظ ہوا کرتا تھا، ان کو آپ علیہ السلام کی سیرت یاد ہوا کرتی تھی، ان کو دین کے مسائل یاد ہوا کرتے تھے۔ اور قربان جاؤں میں اپنے صحافیوں پر، اور بدبختوں اور لعنتیوں، ایک وقت ہوا کرتا تھا صحافت کس کے نام کی چلتی تھی۔ آج آپ لوگ بھی صحافی بنے ہوئے ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں بھی کون چور ہے، عمران خان کیسا ہے، نواز شریف کیسا ہے، لعنت ہے تمہارے منہ پہ بغیر تو کنجرو۔ کبھی اس بندے سے یہ تو پوچھو کہ تجھے غسل کے فرائض بھی آتے ہیں، تجھے وضو کے فرائض بھی آتے ہیں۔ اس بچے سے جس سے پوچھ رہے ہو کہ یہ بتاؤ کہ نواز شریف اچھا بندہ ہے یا برا بچہ ہے، برا بندہ ہے، آگے سے وہ بچہ کہتا ہے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں چور ہے۔ ہم نے ایسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ آج ہم دیکھیں اسرائیل میں یہودیت کو، عیسائیت کو اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر بچپن سے اسلحہ تھمائے ہوئے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، تمہیں دجال کا ساتھ دینا ہے، مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے نیست و نابود کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو، ہمارا معاشرہ، ہمارا طبقہ، چھوٹا بڑا بوڑھا جو بھی ہے، سب کو، بچے بچیاں سارے نواز شریف چور، فلانا چور، فلاں یہ، فلاں وہ گھڑی چور، یہ ایسا چور۔ اور لعنتوں کو خدا کا خوف کر لو، خدا کا خوف کر لو کہ اللہ کا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کی اٹھنے کے 4 قاتل تھے، لیکن پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت تھا وہ گزر گیا، چلا گیا، اور ہمارا حال ابھی تک وہی ہے۔ ہم روزے کے ساتھ ساتھ چغلیاں کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ مسلمان، واہ مسلمان۔ وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے تمہارا فضل الرحمان، وہ اس کو کہہ رہا ہے تمہارا نواز شریف، وہ اس کو کہہ رہا ہے عمران خان۔ یہ سمجھ نہیں آتے کہ 75 سالوں سے ان لوگوں نے تمہیں بے وقوف بنایا ہوا ہے، آج تک تم لوگ بے وقوف ہی بے وقوف رہو بس۔ کبھی اپنے کو سنبھالنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ساری زندگی کی چمچہ گیری کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ خدا کی قسم، آج جب میں نے آواز سنی بجلی کی، ایک دفعہ تو مجھے ایسا ہی لگا کہ خدا نے آج ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اور میں دکھاتا ہوں تم لوگوں کو، یہ دیکھیں، یہ ہماری فصلیں ہیں، نہ ہم عشر نکالنے کے قابل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فصلوں کی بربادی دیکھیں، یہ دیکھیں، ساری ختم ہوئی پڑی ہیں بارشوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کو میں دکھا رہا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ پہلے قوم بھی ایسے ہوا کرتی تھی کہ اللہ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے تھے تاکہ یہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، یہ ڈریں مجھ سے۔ لیکن جب وہ نہیں ڈرتے تھے تو پھر اللہ کا بڑا عذاب آتا تھا۔ ہم لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں کہ فصلوں کو بچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو کافر کو بھی مسلمان کو رزق دیتا ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ کر سارے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہی بارش ہوتی تھی، یہی موسم ہوتا تھا، یہی آندھیاں ہوتی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ مسجد کی طرف جاتے تھے، اللہ کی طرف جاتے تھے، اللہ کو راضی کریں کہ اللہ کا عذاب نہ ہو جائے۔
آج ہم دیکھیں ہماری ماں بہنیں وہ آٹے کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں اور سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی لوگ اس تنگی کی حالت میں اللہ کے گھر میں آئے ہوں۔ نہ ہمارے لیڈر اور نہ ان کی چمچہ گیری کرنے والے، اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا یہ حکمران یہ نہ تمہیں یہاں دنیا میں کام آئیں گے اور نہ یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ ان لیڈروں کے پیچھے کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ کیا کبھی یہ لیڈروں کے گھر جا کے دیکھے ہیں اٹے کی ہیلی کہ تمہارا بیٹا میری وجہ سے مرا ہے؟ اس کو شہید کا درجہ مل گیا ہے کہ عمران خان کے لیے مرا وہ شہید ہو گیا، جو نواز شریف کے لیے مرا وہ شہید ہو گیا، جو شہباز شریف کے لیے مرا وہ شہید ہو گیا۔ یہ شہادت ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ ہم نے تو وہ شہادتیں دیکھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے اندر جا کے شہید ہوا کرتے تھے، کفار کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم شہید ہیں۔ آج تو جو ایسا مر گیا، روٹی کے پیچھے مر گیا، بھاگتے بھاگتے مر گیا، وہ مرتد ہو گیا، مردار ہو گیا۔ جو عمران خان کے لیے مرا شہید، جو نواز شریف کے لیے مرا شہید، جو شہباز شریف کے لیے مرا شہید، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے مرا وہ بھی شہید، یہ سارے کے سارے شہید ہیں، باقی سارے ختم ہیں۔ کوئی اپنی بھی تربیت اچھی بنا لو، اپنے نسلوں کی بھی تربیت اچھی بنا لو۔ یاد رکھیں اگر دنیا کے اندر کوئی کام کاج کرنے والا آیا ہے ہمارے لیے، جس نے اپنے اندر درد رکھا ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور قیامت کے دن بھی ہم پڑھتے ہیں، علماء نے بتایا ہے ہمیں، کتابات کے اندر آپ بھی پڑھ کے دیکھ لو کہ وقت ملے تو ان حکمرانوں سے تھوڑا سا جان چھڑا کے کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو۔ قیامت کے دن بھی ایک ہی ہستی ہوگی کہ جو کہے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، کہ میری امت کو بخش دے، پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جس کی ہم سنتوں کو ذبح کرتے ہیں صرف وہی ہوں گے، اور باقی جن کی ہم چمچے گیری کرتے ہیں، جیسے کہ جی آج ہمارے لیے مخلص نہیں ہیں تو کل بھی مخلص نہیں تھے۔ کسی کی قبر میں جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ سر یہ میرا بندہ اس کو چھوڑ دو، نہ وہاں ان کی چلے گی، اور نہ یہ کہیں گے اللہ رب العزت کو یہ میرا بندہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ خود اپنی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، خدا کی قسم، کسی قبر میں کوئی آ کے جواب داری نہیں دے گا، نہ عمران خان، نہ شہباز شریف، نہ نواز شریف، نہ فضل الرحمان۔ ہر کسی نے اپنے قبر میں خود جواب دینا ہے۔ تو پھر وہی کام کریں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، کہ جس کا ہم آگے جا کے قبر میں ازالہ کر سکیں، اللہ کے سامنے منہ دکھا سکیں۔ آج ہماری نسلوں کو نوجوان طبقہ ہے، اب ان سے پوچھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، پتہ نہیں ہے بغیر تم کو۔ پوچھ لو ان کی بیوی کا کیا نام تھا، پتہ نہیں ہے۔ ان کی بیویوں کا نام کیا ہے، پتہ نہیں ہے۔ نہیں جی ہم تو عمران خان نے ہمیں ہوش دلا دیا، عمران خان نے وہ کرا دیا، عمران خان نے یہ کرا دیا۔ اور سارا دن جو علماء ممبر پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتے۔ ان لیڈروں کی خبیثوں کی جو اپنے لیے مخلص نہیں ہیں، اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے خیر خواہ بنے بیٹھے۔ واہ مسلمان، واہ مسلمان، شاباش ہے تیری زندگی پہ۔ شرم حیا کر لو شرم حیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ پہلے بھی ہم تھوڑی تکلیفوں میں نہیں ہیں، پہلے بھی ہم کافی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وقت ہے اللہ کو راضی کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہم بڑا عذاب آ جائے۔ یہ تو ابھی اللہ دکھا رہے ہیں چھوٹے موٹے عذاب، ہم ان کو برداشت نہیں کر رہے۔ بھوک کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ تو جان چھڑا کے جا رہے ہیں کہ ہم زندگی سے جان چھڑا کے جا رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہارے چہروں پر، بغیر تو شرم نہیں آتی۔ بھئی تکلیف کا وقت ہے، تم مسلمان ہو، تم کلمہ گو مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو۔ صحابہ کرام 4 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ علیہ السلام کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، انہوں نے تو خودکشیاں نہیں کی۔ ان کو بھونکتے گالیاں دیتے دیتے خودکشیاں کر لیتے ہو، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو ختم کر دیتے ہو، زہر دے دیتے ہو۔ زہر کھانے کے تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیٹ پالنے کے پیسے نہیں ہوتے، اور اسی گھر میں آ کے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کو راضی کرنے کے وقت نہیں ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ تمہاری غیبانہ مدد کر دے۔ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو 2 نفلیں پڑھ کے گھر کا نمک منگایا کرتے تھے، وہ لوگ نہیں تھے کہ جو نفلیں پڑھ کے سوئی و دھاگا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ جوتا سیلنا ہے، کپڑا سیلنا ہے۔ وہ نہیں تھے لوگ جو گھروں میں آٹا نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے اللہ سے آٹا مانگتے تھے، اگر ایک مرتبہ نہیں ملا دوبارہ نماز پڑھتے، پھر نہیں ملا پھر دوبارہ نماز پڑھتے، تاکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج تم ان کی چمچہ گیری کرو بغیر تم کی، جو اپنے لیے مخلص نہیں ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ دیکھ لینا کہ جیسے یہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو بھی کچھ بھی ہونا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مثال کے طور باجوہ کو دیکھ لیں ہم،
وہ تھا ملک پاکستان میں تو ملک پاکستان ہمارا محفوظ تھا، لیکن جب اس کو خارج کیا گیا تو کہاں ہے آج؟ ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ وہ خود کہاں ہیں؟ آج وہی بندہ جس کی وجہ سے ملک پاکستان محفوظ تھا، آج وہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ واہ سلام مسلمان، اس کی چمچہ گیری کرنے والے بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ تم کو صرف غلامی کی زندگی دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہے ان میں سے، سارے ایسے ہیں، وہ تمہیں غلام بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نیچے غلام بن کر رہیں۔ باقی اگر یہ مسلمان، اگر یہ حکمران، اگر یہ قرضہ اتارنے پہ ہیں، ملک بنانے میں ہیں، تو میں بات کرتا ہوں افغانستان کی، جہاں 20 سال جنگ لڑی ہے، اس کے بعد بھی وہاں ڈالر کی کوئی قیمت نہیں ہے، امریکہ یہودی اور نصارہ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، آج بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی قوم تھی، اور تم لوگ ان بغیرتوں سے ڈرنے والے ہو، ان حکمرانوں سے ڈرنے والے ہو جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تھوڑی سی شرم حیا کر لو، تھوڑی سی بغیرتی منہ پر مل لو، اپنے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے منسلوں کے لیے بھی بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، بس کرو غیبت چغل خوریاں کرنے کی۔ مسلمان ہو، روزانہ علماء بتاتے ہیں، حج میں بھی، ویسے بھی کلخانی میں بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا، کہ سگی ماں کے ساتھ 70 زنا کرنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ سگے بھائی کا کچا گوشت کھانے کی مشابہت ہے، جو 7 دن ہم کرتے ہیں۔ کہ ہم تو ماشاءاللہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، اچھے ہیں، انہوں نے سارے الحمدللہ روزے رکھے ہیں، لعنت ہے ایسے روزوں پہ۔ تمہارے روزے کس کام کیے ہیں؟ روزہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ رکھ لو بس، بھوکا رہنا بھی یہ روزہ ہے۔ روزہ وہ ہے کہ جو آنکھوں کا، منہ کا، کانوں کا، ہر چیز کا روزہ ہو ہمارا۔ 7 دن ہم چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا تو روزہ ہے۔ ہم تو بڑے اچھے بندے ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں، اور اپنے نسلوں کے لیے کہ بہتر کر لو۔ بس کرو ان کو یہ سکھانا کہ نواز شریف چور، عمران خان چور، اور بھی جو چور ہے جیسے سب ٹھیک ہیں۔ تم نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ کبھی وہ تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، نہ تم کبھی ان کی قبر میں جاؤ گے، وہاں سب سے الگ سے حساب ہونا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس قوم سے کہ جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، لڑکی کے گھر اور لڑکے گھر جاتے ہیں، سارا گھر کی چھان بین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر لڑکے کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ چور ڈکو، بھی جاسوس لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کی فکر کرو، یہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا کیسا چال چلنا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں اس کا۔ ہاں اگر واقعی اچھا ہے تو پھر اس کو بیٹی دے دیتے ہیں۔ کہ یہی چیز سوچنے سے پہلے جب آپ ایک اپنے گھر کو، ہمارا گھر ہے ملک پاکستان، یہ کسی کی جگیر نہیں ہے، کسی کے باپ کی، یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ۔ جب ہم یہاں کو حکمران بٹھا رہے تب ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے؟ کیوں ہم پوری مکمل تشویش نہیں کرتے؟ آج وہ یہودی ہیں، آج وہ اسرائیل کے ٹٹو ہے، وہ فلاں کا ٹٹو ہے، فلاں اس کا ہے، آج سارا کو نظر آ رہا ہے، اور پہلے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں اپنی بیٹی ایسے کیوں نہیں دیتے کسی کو؟ کیونکہ وہ آپ کی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ نہیں دیتے۔ حکومت ایسے دے دیتے ہیں، پھر بعد میں رونا پڑتا ہے۔ تو خود سے سوچ لیا کرو، آج بھی دیکھ لو جہاں جہاں علماء بیٹھے ہیں، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ جنگ کے اندر دیکھ لیں، جہاں علماء کی پوسٹیں ہیں وہاں کیسے لوگ خوش امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ان کی پرامن طریقے سے ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، کارروائی بھی کی جاتی ہے، اور تم لوگ ایسے ٹٹو بغیرتوں کو بٹھاتے ہو جو بعد میں تمہاری بات سننے بھی نہیں آتے، اور تم ان کے دروں پہ روزانہ کتے کی طرح، جیسے بارہ کتا بنا بیٹھا ہوتا نا، ایسے بیٹھ شام کو گھر آ جاتے ہو، پھر گالیاں بکتے ہو، اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو۔ تو اس سے بہتر ہے تو پہلے ہی یہ بات سوچ لیا کرو۔ ہم اپنے کوئی کاروبار کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، سر جی مولوی صاحب استخارہ کر دیں، تو استخارہ جہاں نہیں ہو سکتا تمہارا؟ یار کچھ خدا کا خوف کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کافی ہم نے وقت ضائع کر دیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا تھوڑا سا احترام کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا چلا گیا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اپنی مغفرت کرا لیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، دفع کریں ان موبائلوں کو، جب سے یہ ان زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ سارا دن بک 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 لگی ہوئی ہے، نہ روزے کا خیال، نہ اعمال کا خیال، نہ قرآن کا خیال، اور صبح 9 بجے اٹھے، موبائل اٹھایا، صبح نماز پڑھی سو گئے، پھر 9 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، پھر موبائل پہ 7 دن لگے پڑے ہیں، پھر فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے۔ خدا کے بندے تو خود دے تو کتنا بڑا چور بنا بیٹھا ہے کہ تجھے اللہ نے حکم دیا کہ رمضان المبارک کے اندر تو میری عبادت کر، اور تم بیٹھا ہوا ایسے باتیں کرتا۔ 1 بجے تک ہم وہیں لگا دیتے ہیں، 1 بجے ہم اچھی طریقے سے ماشاءاللہ منہ شو دھو کے، نہا ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے پھر ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر آ کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے۔
یہ کیا کریں، اور ٹائم پاس نہیں ہوتا، پھر روزہ لگ جاتا ہے، چلو یہاں ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اور ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہیں قرآن نہیں ملا، تمہیں تسبیحات نہیں ملی، ذکر اذکار نہیں ملا، عبادت نہیں ملی، یہی موبائل ملا ہے چوتیا۔ پھر اثر کے بعد یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب کیا کریں، زیادہ پریشانی ہے، پھر موبائل اٹھا کے پھر کالم بھی شروع کر دی، پھر مغرب کے ٹائم تو بس روزے کے تار ہو گئے بس۔ یہ ماشاء اللہ ہم نے آج 11 روزے 10 روزے مکمل کر لیے ہیں ماشاء اللہ، یہ ہمارے قبول مقبول ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر سارا دن ہم نے چغل خوری، غیبت کی، اپنے اعمال ضائع کیے، اپنا وقت ضائع کیا۔ ایک ایک وقت قیمتی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا آگے جا کے ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور ایک ایک منٹ کو ہم نے اس طرح ضائع کیا کہ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور خدا را اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے، ان کو بھی قرآن سکھائیں، ان کو بھی کلمات سکھائیں، ان کو بھی اعمال سکھائیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے آ کے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کہ قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا کہ کون چور تھا کون چور نہیں تھا، کون اچھا تھا کون برا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور تم سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا، تیری نسل سے پوچھا جائے گا۔ صحافی اور تم لوگ بھی کچھ تھوڑی شرم حیا کر لو، وہاں کھڑے جہاں بھی جلسہ ہے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، جاؤ، لیکن وہاں پہ یہ سوال بھی کسی سے پوچھ لیا کرو، بیٹا آپ کو کلمہ بھی آتا ہے، آپ کو نماز پڑھنا بھی آتا ہے، بزرگ کر رہا ہے اس سے بھی یہ سوال کر لیا کرو۔ جس طرح یہ سوال کرتے رہتے ہو نا غربت کے، کون اچھا کون برا، یہ بھی سوال کر لیا کرو۔ یہاں بھی تھوڑا سا ان کی غیرت کو جگا دیا کرو کہ تم لوگ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہاں جلسے میں آئے کھڑے ہو، انٹرویو آئے پڑے ہوتے ہیں، جی میری بہو کام نہیں کرتی گھر میں، وہ کہتے ہیں میں نے جلسے میں جانا ہے۔ لعنت ہے ایسی بہوؤں پر کہ جن کو بچوں کی فکر نہیں ہے، جی میں نے بچے پیدا کرنا ہی نہیں ہے، جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے، جب تک عمران خان کو پوسٹ نہیں مل جاتی، سیٹ نہیں مل جاتی، جب تک نواز شریف کو سیٹ نہیں مل جاتی، اگر ان کو سیٹ مل جائے تو تمہارا کیا ہو جائے گا؟ اور تم جیسے کل بھکاری تھے ان کے سامنے آج بھی اسی بھکاری ہوگے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کی، تو ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ چاند بھی جا کے بٹھا دے گا کہ یہ تو میرے سپورٹر تھے۔ ان کی جگہ زمین پر نہیں ہے، ان کو تو آسمان میں بٹھانا ہے، ہم نے چاروں کو اوپر ستاروں کو بٹھانا ہے۔ جیسے آج زمین پہ بیٹھے ہو، اپنے کرتے ہو، اپنے کھاتے ہو، کل کو بھی آپ نے یہی کرنا ہے، اپنی ہی کرنی ہے، اپنی ہی کھانی ہے۔ کسی کے گھر جا کے وہ کوئی نوازہ نہیں دیں گے، 1 روپیہ تک بھی نہیں دیں گے، جیسے آپ دیتے ہیں نا پھر دیں گے۔ اپنی ہی کرنی ہے، اپنی ہی کھانی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ مسئلہ بہتر کرنے والا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی بہتر نہیں ہے ہمارے لیے جو بہتر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے لیے جو اچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ سارے اپنے مطلب پرستی میں ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ 75 سال گزر گئے پاکستان کو، یہی آ رہے ہیں، شروع سے یہ نعرہ بازی آ رہی ہے، فلاں فن گندہ، فلاں گندہ، فلاں گندہ، پتہ نہیں عوام کو کیا چوتیا بنا کر رکھ دیا۔ ڈکیٹی عام، زناکاری عام، چوری عام، یہ حکمران ہیں، یہ حکومت ہیں، ان کی سلطنت ہیں، وہ بھی سلطنت تھی جن کے اندر لوگوں کو ڈر و خوف ہوا کرتا تھا۔ اب کسی کو ڈر و خوف ہی نہیں ہے، دن دہاڑے جا کے فائرنگ کی، بندہ مارا، چوری کے گئے۔ ابھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے گا، نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں کہ ابھی تو عذاب جو ہے زمینی ہے، کہ اللہ ہماری فصلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہم 1 منٹ میں ہمیں تباہ کر سکتا ہے، تو لہذا تھوڑا سی توجہ کریں، غیرت کو جگائیں، شرم حیا منہ پہ ملیں، کوئی اللہ کے رسول کو راضی کریں، اس کا ذکر کریں، اس کو منائیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی مخلص نہ ہے نہ رہے گا، یہ سارے اپنے مطلب پرستی ہیں۔ یہ پہلے بھی سپورٹر تھے عمران خان کے، وہ بیٹھ رہا تو اس نے کچھ نہیں کیا تمہارے لیے۔ نواز شریف کے جو پہلے سپورٹر تھے وہ دوبارہ بیٹھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، اور نہ ہی کبھی کچھ یہ کریں گے۔ یہ یاد رکھنا، جس دن یہ نکلیں گے اور تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے یہ کہاں گئے ہیں، جس طرح اور غائب ہو گئے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ اور انہیں اتنی داندلا اکٹھی کر رکھی کہ ان کے 100 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ اگر یہ تمہارے لیے مخلص ہوتے تو ہر بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے قرضے بھی اتار سکتے تھے، یہ تم نے اتارنے ہیں سب کچھ۔ اور انہوں نے اینڈ پہ یہی کرنا ہے کہ ملک کو بیچ کے، غرق کر کے، تباہ کر کے، کروڑوں اربوں خربوں ڈالر لے کے انہوں نے بھاگ جانا ہے، اور پیچھے آپ وہیں خالی ہاتھ ملتے رہو گے، جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے یہاں پہ صدارت پہ، کوئی مخلص نہیں ہے تمہارے لیے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کوئی سمجھداری کے اندر لائیں، کوئی عقل کے ناخون لیں، کوئی اپنے آپ کو بہتر سوچیں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، ہمارے لیے وہی مسائل بہتر کرنے والا ہے۔ تاکہ میں آخر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات کسی کو بری لگی اور مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بات حق تھی میں نے وہ کرنی تھی، وہ میں نے کی ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تھوڑی سی شرم حیا کر لو، اب اللہ کو راضی کر لو۔